بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ شوہر رات کو میرے قریب آنے سے پہلے مجھے کال کر کے بلب بند کرنے کو کہتا، پھر اندر آتا۔ صبح اٹھتی تو میرا 18 سالہ دیور میرے کمرے کے واش روم میں نہا رہا ہوتا۔ دیور کا رنگ کالا تھا، مجھے وہ ذرا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی، لیکن آج کل دیور کا انداز عجیب سا تھا۔ اوپر سے میرے واش روم میں نہانا۔ خیر، میں حمل سے ہو گئی۔ 9 ماہ بعد جب ڈیلیوری ہوئی تو بچے کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ بچے کا رنگ۔ میرے گھر میں ہر طرف گہما گہمی کا سما تھا، بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ بچوں کا شور، بڑوں کی باتوں کی آوازیں، برتنوں کی ٹکرائی کا شور، نوجوان لڑکیوں کے کہکوں کی آوازیں، کانوں کو بڑی بجلی لگ رہی تھی۔ سب ہی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کسی کو بھی کسی دوسرے سے کوئی لینا دینا نہ تھا۔ سب اپنی اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ یہ سب اس لیے تھا کہ کچھ ہی دنوں میں میری شادی تھی۔ ہمارے گھر میں مہمان، رشتہ دار سب جمع تھے۔ کوئی میری امی کو کچھ مشورہ دے رہا تھا تو کوئی کچھ۔ میں اپنے گھر والوں کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے میرا ابا میری شادی پر خوب ارمان پورے کر رہے تھے۔ میری کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو میری پوری نہ ہو رہی ہو۔ ایسا نہیں تھا کہ میری شادی، اسی لیے میری ہر بات مانی جا رہی تھی۔ میں عام دنوں میں بھی کچھ کہہ دیتی تو بھی ابا اس وقت فرمائش پوری کر دیتے۔ اب تو پھر میں اس گھر سے جا رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے کپڑے طے کر رہی تھی جب میری ساری کزنیں میرے پاس جمع ہو گئی بیٹھی تھی اور اب میرے ہونے والے دلہے پر رشک کر رہی تھی۔ اپنے اپنے کزنوں کی چھیڑ چھاڑ پر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ کل میری مہندی تھی، اس لیے سسرال سے آئے مہندی کے جوڑے کو دیکھ کر سب ہی میرے ابا کی تعریف کرتے نہ تھک رہے تھے۔ انہوں نے بہت اچھے گھر میں رشتہ طے کیا تھا۔ میں نے بھی جب سسرال آئے رسم کے جوڑے دیکھے تو خوش ہو گئی۔ مہندی کے بعد شادی اور پھر رخصتی ہوئی تو ابا اور اماں کو چھوڑ کر جانے کا دکھ سب سے زیادہ تھا ہی نہیں۔ زندگی شروع کرنے کی خوشی سے زیادہ دکھ ماں باپ کا آنگن چھوڑ کر جانے کا ہوتا ہے۔ میں بھی رخصتی کے وقت ابا کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ میں جب سسرال آئی تو یہاں عجیب سا ہی ماحول بنا ہوا تھا۔ مہمان تو گھر میں بہت تھے، مگر مجھے ہر جگہ اکیلے ہی بٹھایا جا رہا تھا۔ میرے پاس میرا شوہر ایک بار بھی آ کر نہ بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی تصویر دیکھی ہوئی تھی، مگر حقیقت میں آج ہی دیکھنا تھا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ اب تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ پہلے اس کا چہرہ صحرے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اور اس کے بعد جب میں اپنے سسرال آئی تو تب بھی اس نے اپنے چہرے کے پھولوں کی لڑیاں نہ ہٹائی تھیں۔ میں لاشعوری طور پر اس کی لڑیاں ہٹانے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ میں اسے حقیقت میں دیکھ کر اپنی قسمت پر رشک کر سکوں۔ کچھ دیر تو وہ میرے ساتھ بیٹھا رہا، مگر اس کے بعد جانے کہاں غائب ہوا تھا، رات تک نہ آیا۔ مجھے ساری رسمیں کرنے کے بعد میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے ہر طرف نظر دوڑانا شروع کی تھی۔ کمرہ واقعی ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ساری رات انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی، مگر میرا شوہر نہ آیا۔ میں بھی بیٹھی بیٹھی جانے کب سو گئی تھی۔ صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے حیرت سے خالی کمرے کو دیکھا تھا، مگر وہاں میرے سوائے کوئی نہ تھا۔ مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا۔ ہماری شادی کی پہلی رات تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میرے بھی اپنے شوہر کو لے کر بہت سارے خوبصورت خواب تھے تو تھوڑے مانند پڑ گئے تھے۔ پھر سوچا شاید شادی کی وجہ سے مصروف ہو گئے ہوں، یا دوستوں سے تنگ کرنے کے لیے رک لیا ہو اور اب اس لیے نہیں آ پائے ہوں کہ دل میں ان کے لیے کوئی گلہ شکوہ نہ رکھا، اور اٹھ کر کپڑے تبدیل کیے، نماز پڑھی اور کمرے میں ادھر ادھر گھومنے لگی۔ میں بہت ہی چاہ رہی تھی میرا ذہن اس طرف نہ جائے، میں نہ سوچوں میرے شوہر شادی کی پہلی رات اپنی دلہن کو دیکھنے تک کیوں نہیں آئے۔ باوجود اس کے کوشش کے میرا دھیان اسی طرف جا رہا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا اور سامنے ہی ایک درمیانے قد کے ایک خاتون کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے مسکرا کر مجھے گلے لگایا اور اندر کی طرف قدم بڑھایا دیے۔ میں بھی ان کے ساتھ چلتی ہوئی اندر چلی آئی۔ میں کسی قدر حیرت کا شکار تھی
کیونکہ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ میرا بس ایک دیور ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی میرے سسرال میں نہیں ہے۔ یہ عورت کون تھی جو مجھے بتا رہی تھی کہ وہ میری ساس ہے؟ میری حیرانی بجا تھی، مگر میں کچھ نہ بولی تھی، چپ چاپ سر جھکا کر ان کے سامنے کھڑی رہی۔ بیٹا، میں تمہارے شوہر کی سوتیلی ماں ہوں، میں نے اس کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ میرے شوہر کی وفات کے بعد میں اپنے بیٹے اور تمہارے شوہر کے سہارے پر میں زندگی ہی گزار رہی ہوں۔ رشتہ کے وقت تمہیں اسی لیے کچھ نہ بتایا تھا کہ کہیں تم ساس کا نام سن کر دوسری لڑکیوں کی طرح گھبرا نہ جاؤ اور شادی سے انکار نہ کر دو کہ میری سسر نے دوسری شادی کی ہے تو شوہر بھی دوسری شادی نہ کر لے۔ ویسے بھی میرے بیٹے کو تم بہت پسند آ گئی تھی، اسی لیے میں بھی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ میری ساس بولتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی، ساتھ ہی مجھے بھی اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں بھی ان کے ساتھ کچھ فاصلے پر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی، وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اگر مجھے سچ میں پہلے پتہ لگ جاتا کہ انکار کر دینا تھا، کیونکہ میں نے اپنا ابا کو بولا تھا کہ لڑکا اکیلا ہو، کوئی ساس نند نہ ہو۔ پھر جب میرا اس کا رشتہ آیا تو میں نے خوشی خوشی قبول کر لیا تھا۔ اب اتنی اچھی ساس کو دیکھ کر میرا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ بیٹی، میں تمہیں یہ کہنے آئی تھی کہ تم اپنے شوہر سے کبھی بدظن نہ ہونا۔ اگر وہ کوئی غلطی کرے تو اسے بنا سوال جواب کے معافی کر دینا، اور دل کا بہت صاف اور نیک لڑکا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے اور مہربان طبیعت کا مالک ہے۔ میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر جیسے مجھے سمجھایا تھا، میں نے ان کی بات سمجھے بنا ہی اچھا کہتے ہوئے سر جھکا لیا تھا۔ وہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھی اور پھر اٹھ کر چلی گئی تھی۔ میں ان کے جانے کے بعد سوچتی رہی کہ جو خوبیاں میری ساس بتا کر گئی تھیں، اگر وہ سب میرے شوہر میں تھیں تو پھر تو میں بہت ہی خوش نصیب تھی۔ ایک تو خوبصورت شوہر اور اوپر سے خوبصورت بھی سونے پر سہاگا تھا۔ میں نے بے ساختہ اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ اگلے دن میں رسم کے لیے اپنے میکے چلی گئی تھی۔ اس دوران بھی مجھے میرا شوہر کہیں بھی نظر نہ آیا۔ رسم کے لیے میرا دیور اور ساس میرے ساتھ آئے تھے۔ میں نے بہت بار اپنی ساس سے پوچھنے کے بارے میں سوچا تھا میرا شوہر کہاں ہے، مگر شرم اور جھجک کی وجہ سے کچھ نہ پوچھ سکی تھی۔ مجھے میرے میکے چھوڑ کر دیور اور میری ساس چلے گئے تھے۔ میرا دیور جس کا رنگ کالا تھا وہ مجھے شروع سے ہی بہت برا لگتا تھا۔ رنگت اتنی بھی کالی نہ تھی، سانولی سی رنگت اور موٹی موٹی آنکھیں، مجھے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے ہی خوبصورت چیزیں اچھی لگتی تھیں۔ میں ہر وہ چیز لیتی جو نظر آنے میں پیاری اور خوبصورت تھی۔ مجھے شوہر بھی خوبصورت چاہیے تھا، جو کہ مجھے مل چکا تھا، اور اس کے بعد مجھے دنیا کا ہر مرد اب بدصورت لگنے لگا تھا۔ خاص کر کے میرا دیور ہر جگہ میرے ساتھ ایسے بیٹھتا تھا جیسے بڑا خوبصورت چہرہ ہو اس کا۔ سب کا کہنا تھا کہ میرے دیور میں غرور نام کا نہیں ہے، اور ہوتا بھی کیوں، اس کے پاس تھا ہی کیا۔ مجھے اس سے عجیب سی چڑھ رہی تھی، حالانکہ وہ میری بہت ہی عزت کرتا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر اپنے دماغ میں اس کے لیے بڑی نفرت کو اور بڑھا دیا، لیکن نہیں جانتی تھی کہ میں جانے انجانے میں اپنی زندگی کی سب سے غلطی کرنے جا رہی ہوں، جس کے بعد شاید ہی میں کسی کو اپنا خوبصورت چہرہ دکھا پاتی۔ میں نے سوچوں کو چٹکا اور اماں کی طرف متوجہ ہو گئی، جو مجھ پر واری صدقے جا رہی تھی۔ وہ لوگ چلے گئے تو میں اپنے کمرے میں آ گئی، کپڑے بدلے اور بیڈ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی میں پوری طرح سوئی بھی نہ تھی کہ میرے موبائل پر کسی انجان نمبر سے فون آنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے نیند میں ہی کال اٹھا کر فون کان سے لگا لیا۔ آگے سے کسی کی خوبصورت آواز میرے کانوں میں ٹکرائی، میری آنکھ پھٹ سے کھل گئی تھی۔ کال میرے شوہر کی تھی۔ میں ان سے باتیں کرنے لگی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مصروف تھے، اسی لیے کمرے میں نہ آ سکے تھے۔ میں جتنے دن رہی تھی ہم روز بات کرتے تھے۔ اس کی آواز سچ میں بہت خوبصورت تھی، بالکل ان کے چہرے کی طرح۔ کچھ دن میکے رہ کر میں اپنے سسرال چل آئی۔ یہاں آئی تو پھر سے میرا شوہر مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں رات کے وقت ان کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک میرے فون پر ان کی کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تو اس کی بات سن کر میں حیرت میں ڈوب گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے آنے سے پہلے کمرے کی لائٹ بند کر دینا۔ ان کی بات عجیب سی تھی، مگر نئی نئی شادی کی ہوئی تھی تو ظاہر سی بات تھی، زیادہ سوال کرتے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔
اس لیے میں نے چپ چاپ ان کی بات مان لی اور اٹھ کر کمرے کی لائٹ بند کر دی تھی۔ کمرے میں اندھیرا ہوتے ہی میرے شوہر کمرے میں ہم نے بہت ہی محبت سے اپنی زندگی کی نئی شروعات کی تھی۔ اب ہر رات یہی ہونے لگا تھا۔ جب میں حیران تھی کہ یہ کیا بات ہوئی تھی بھلا، کمرے میں اندھیرا ہوتے ہی وہ کمرے میں آتے تھے اور صبح جب میری آنکھ کھلتی تو میرا 18 سالہ دیور میرے باتھ روم میں نہا کر نکل رہا ہوتا۔ پھر میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ میری ساس بہت ہی اللہ تعالیٰ والی تھی۔ اس نے ہی ضرور میرے شوہر کو کوئی منت بتائی ہوگی جس کی وجہ سے شوہر ایسا کرتا تھا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا کہ دیور صبح میرے واش روم میں آ کر نہا رہا ہوتا ہے۔ مجھے اس شخص سے چڑ ہونے لگی تھی، مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ایک روز میں نے تنگ آ کر سوچا کہ آج رات اپنے شوہر کو بتاؤں گی کہ اس کا بھائی روز بنا اجازت ہمارے باتھ روم میں نہانے آ جاتا ہے، اسے منع کریں۔ میں دل میں سوچتی کہ روز کی طرح آج میرا دیور نہا کر نکلا تو میں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ میرے اس عمل سے میں نے اپنے دیور کی چہرے پر تکلیف کے اثرات نمودار ہوتے دیکھے تھے۔ میں نے غصہ میں اس پر توجہ نہ دی تھی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آج میں لائٹ بند نہیں کروں گی۔ میں اپنے شوہر کو کال پر ناراضگی سے کہا تھا۔ میری بات پر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ہمیں 1 سال تک ایسے ہی رہنا پڑے گا ورنہ ہماری طلاق ہو جائے گی۔ میں اپنے شوہر کی بات پر سکتے میں آ گئی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہماری طلاق نہ ہو اور ہم یوں ہی ساتھ رہیں تو ہمیں 1 سال تک اندھیرے میں ہی رہنا پڑے گا۔ جو ان سے اس سب کی وجہ پوچھنے والی تھی، ان کی اس بات پر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ دوبارہ کمرے میں لائٹ جلانے کا کہا۔ میرے چپ ہونے پر میرا شوہر بھی جیسے مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر میں نے بتی بجھائی تو وہ کمرے میں داخل ہوا۔ دیکھیے، آپ اپنے اس بدصورت بھائی کو منع کر دیں، وہ روز ہی ہمارے باتھ روم میں نہانے چلا آتا ہے۔ آپ کام پر چلے جاتے ہیں اور میں یہاں چلنے گڑنے کے لیے رہ جاتی ہوں۔ آپ منع کر دیں اسے اور کہیں آج کے بعد ہمارے کمرے میں نہ آیا کرے۔ میں اپنی ہی دھن میں بولتی گئی تھی، جس پر میرا شوہر بات کرتے ہوئے ایک دم خاموش ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا ہوا تھا کہ وہ آگے سے کچھ نہیں بول رہا تھا۔ مجھے لگا شاید اسے میری بات بری لگ گئی ہو۔ آخر وہ اس کا بھائی تھا۔ میں نے ان سے بہت بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ کچھ نہ بولے۔ اگلے روز میں اپنے شوہر کی خاموشی کا سوچ کر پریشان ہو گئی تھی اور دوبارہ وہی سب سوچنے لگی کہ میرے یوں اس کے بھائی کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ شاید ان کی اور میری بات اچھی نہ لگی ہو۔ مجھے جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور خود سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات میں ان سے معافی مانگ لوں گی۔ انہوں نے مجھے معاف بھی کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ رنگت پر غور نہ کرو، ہمیں انسان کا خلوص دیکھنا چاہیے، اور میرا بھائی تو تمہاری بہت عزت کرتا ہے، پھر تم کیوں یہ سب سوچتی ہو؟ ان کی باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ پھر خیر دن گزرتے گئے اور میں حاملہ ہو گئی۔ میں خوش تھی کہ ہماری اولاد اس دنیا میں آنے والی تھی۔ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ میں باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی جب میں نے اپنے شوہر کو گھر سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ شادی کے بعد آج وہ مجھے صحیح سے روشنی کی نظر آئے تھے، اسی لیے میں نے جھٹ سے ان کو پکار لیا، کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم کمرے میں اندھیرے میں ہی رہیں گے۔ کمرے سے باہر کا تو انہوں نے کچھ نہ کہا تھا، اس لیے میں نے ان کو پکار لیا۔ میرے پکارنے پر وہ رک گئے تھے مگر ان کے ماتھے پر ڈھیروں بل نمایاں ہوئے تھے۔ وہ مجھے صاف غصے میں لگے تھے۔ میں ڈر کر وہیں رک گئی۔ یہ غصہ شاید اس کے لیے تھا کہ انہوں نے مجھے کہا بھی تھا کہ 1 سال تک ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے۔ میں نے نہ جانے سب کچھ کیوں کر دیا۔ اب میں پریشان ہو چکی تھی، یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ اب نہ جانے کیا ہوگا اگر ہماری طلاق ہو گئی۔ ایک تو ان کا غصہ اور دوسرا ڈر۔ یہ پہلی بار تھی وہ مجھ پر یوں غصہ ظاہر کر رہے تھے۔ وہ مجھے گھورتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ مجھے اپنے شوہر کا یہ رویہ عجیب سا لگا تھا۔ وہ تو مجھ سے بہت ہی احترام سے بات کرتے تھے، کبھی مجھے سخت آواز میں نہیں پکارا تھا۔ ان کی آواز بھی ان کی طرح پیاری تھی، سن کر ہی سکون ملتا تھا۔ ان کی شادی ہوئی عزت کی وجہ سے ہی ہوئی، جیسے وہ کہتے تھے ویسے ہی کرتی جا رہی تھی، اور ایک ان کا
دیور تھا جس کی شکل ہی دیکھنے کو دل نہ کرتا تھا، جس سے میری شادی ہوئی تھی۔ میں نے آج تک اس کی کوئی بات نہ کی تھی، بلکہ یہاں کہنا صحیح ہوگا کہ میں نے آج تک اس کی آواز تک نہ سنی تھی۔ میرا دیور بھی مجھے دیکھتا تھا تو ادب سے نظریں جھکا لیتا تھا۔ میں نے یہ بات بھی نوٹ کی تھی کہ اگر میرا شوہر کبھی کبھار میرے سامنے آ جاتا ہے تو وہ مجھے مخاطب کرتا اور نہ ہی میرے سامنے کسی سے بولنے کی غلطی کرتا۔ مجھے یہ بات اکثر حیرت سے ان دونوں کے بارے میں غلط سوچنے پر مجبور کرتی تھی، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر اور دیور کا سچ جان کر ساتھ دوں گی۔ شوہر کا بتی بجھا کر کمرے میں آنا، پھر دن بھر غصہ اور بیزاری سے دیکھنے، جبکہ رات ہوتے ہی وہ میرے حسن کی گیت گانے لگتے تھے۔ صبح ہوتے ہی اسے کیا ہو جاتا تھا اور دیور کا روز ایک ہی بہانہ بنا کر میرے کمرے کے واش روم میں نہانا۔ میں نے بہت ہی کوشش کی تھی کہ کسی طرح اپنے شوہر سے اگلوا لوں کہ میرے شوہر میرے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے، مگر انہوں نے سوا خاموشی کے کچھ نہیں بتایا تھا۔ میری ہر بات پر وہ بس خاموش ہی رہتے تھے، پھر میری بات ٹال چالتے اور رات ہوتے ہی کمرے میں آ کر میرے سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ دن کیسے گزرتے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ اس روز میں نے باورچی خانے میں کام کر رہی تھی، میرا نواں مہینہ چل رہا تھا، مجھ سے مشکل سے ہی کھڑا ہوا جاتا تھا، مگر میں پھر بھی کام کر لیتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ شوہر کو اپنے ہاتھ کی روٹی بنا کر کھلاؤں، سالن تو کام والی بنا دیتی تھی۔ میری ساس میرا بہت ہاتھ بٹاتی تھی، میں ان کو تنگ نہ کرتی اور کھانا خود بنا لیتی تھی، اور اس روز بھی میں کھانا بنا رہی تھی جب مجھے کسی سے غصے سے چیخنے کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ میں جلدی سے باورچی خانے کی طرف باہر نکلی تھی، سامنے ہی میرا شوہر کسی پر غصے سے چلا رہا تھا۔ ان کی آواز سن کر مجھے تو فوراً حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میرے چہرے کا رنگ زرد پڑا تھا، جبکہ میں چاہ کر بھی ان کو آواز نہ دے پائی تھی۔ میں نے خود کو گھسیٹتے ہوئے باورچی خانے میں واپس آ گئی۔ اب میرا سر چکرانے لگا ہے۔ یہ کہا تھا کہ وہ آواز تو میرے شوہر کی تھی، مگر وہ تو میرے شوہر ہی تھے۔ شاید ان کا گلا خراب ہو گیا ہو۔ میں نے خود کو غلط ثابت کیا، لیکن ذہن میں تو عجیب وہم تھے جو جا رہے تھے، جو نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ میں اب ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ کسی طرح اپنے دیور کی آواز سنوں، مگر مجھے کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اپنے شوہر کے بعد مجھے اب اپنے دیور کی آواز سنتے ہی تبھی میں کسی فیصلے پر پہنچ سکتی تھی۔ آپ کو یہ کپڑے چاہیے تو لائے، میں دھو دیتی ہوں۔ میں اپنے کمرے سے نکلی تو سامنے ہی میرا دیور اپنے کالے رنگ کے ساتھ ایک سوٹ لیے کھڑا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر مدد کی آفر کر دی کہ وہ مجھ سے بات کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس کی آواز کیسی ہے، مگر وہ بنا کچھ مجھے کوئی جواب دیے وہاں سے چلا گیا۔ میں اس کے جانے پر چونک اٹھی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ میرے دیور کے کپڑوں سے میرے شوہر کی پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھتی، اچانک سے مجھے درد شروع ہو گئی تھی۔ میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ساس مجھے لے کر ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ میں درد سے بے حال تھی، مجھے کسی کا کوئی ہوش نہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو تلاشنا چاہا، مگر وہ کہیں بھی نہ تھے۔ میرا دیور ایک طرف کھڑا دیکھ رہا تھا، بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی پریشانی مجھ سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ جب میری حالت کچھ سنبھلی تو وہ میری ساس نے خوش ہوتے ہوئے میری گود میں گلابی کمبل میں لیٹا بچہ لا کر رکھ دیا۔ میری یوں ہی نظر کمبل میں لیٹے بچے پر پڑ گئی۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا، میرے چہرے کی رنگت پھیک ہو گئی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس بچے کی چہرے کو چھوا تھا۔ وہ بالکل میرے دیور جیسا تھا، رنگ کالا تھا، مگر چہرے کے نقوش واضح میرے دیور جیسے تھے۔ میں تو جیسے جھٹکوں کی زد میں آ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ چکر کیا ہے۔ جب میں گھر آئی تو میں نے سب سے پہلے اس راز کو فاش کرنا چاہا تھا جو میرے اندر عجیب و غریب اندیشے پیدا کر رہا تھا۔ جو میں سمجھ رہی تھی اور جو سچ اب مجھے نظر آنے لگا تھا وہ میں قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا سب نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا،
لیکن کیوں؟ جو میرے ساتھ 1 سال میں ہو چکا تھا وہ کیا تھا؟ اپنے شوہر کی محبت پیار یاد کرتی تو اور رونا آتا، اور پھر جو دل نے اندازہ لگایا تھا اگر وہ سچ ہوتا تو میں کسی منہ سے سب کے ساتھ سامنے جاتی۔ کہیں میرا شوہر جنات میں سے تو نہیں ہے جو رات کے اندھیروں میں میرے پاس آتا تھا؟ میں نے ایک اور بے تکا اندازہ لگایا، یہی سوچتی کہ اپنے کمرے سے نکل کر باورچی خانے میں جانے کے لیے بڑھی تو ایک کمرے سے آتی آواز سنی تو میرے قدم اس سمت بڑھ گئے تھے۔ اندر سے آتی وہی خوبصورت آواز، وہی لہجہ، وہ آواز میں ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ میرے شوہر کی آواز تھی، مگر ان کی کئی باتوں نے مجھے سناٹے میں دھکیل دیا تھا۔ میرا شوہر جو کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنی جگہ اپنے چھوٹے بھائی کی شادی دھوکے سے کرا دی، کیونکہ اس کا بھائی مطلب میرا دیور ذہنی طور پر اب نارمل تھا اور اس کو کوئی بھی رشتہ دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ اندر اونچی آواز میں باتیں بھی کر رہا تھا اور ساتھ کہہ کے بھی لگا رہا تھا۔ اچانک سے دروازہ کھولا تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کے فوراً فون بند کر دیا اور اس نے غصے میں کہا کہ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، حالانکہ میرے شادی اپنے پاگل اور کالے بھائی سے کرا دی۔ میں ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں۔ ابھی میں باہر جانے والی تھی کہ وہ میرے پیروں میں گر گیا اور معافیا مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے مجبوری میں یہ سب کیا تھا، کیونکہ میرا بھائی شادی کی ضد پہ اڑا ہوا تھا۔ اگر میں شادی نہ کرتا تو اس کی تو وہ خود کو نقصان پہنچا دیتا، اسی لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ پھر اس نے وہ بچہ میری گود میں رکھ کر منتیں کی کہ ان کی عزت رکھ لو۔ وہ جیسا بھی تھا میرا بچہ تھا، اس لیے میں نے مجبور ہو کر اپنی قسمت کا لکھا مان کر اس کو اللہ کی رضا مان لی اور خوشی خوشی رہنے لگے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔